ایک عورت جب سسرال میں قدم رکھتی ہے تو سب سے پہلا کام شوہر کو غلام بناتی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ میں ان کے حکم پر چلوں، وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ میرے حکم پر چلیں۔ پہلا اب آرڈر کرنا شروع کرتی ہے، اور سبق پڑھاتے پڑھاتے یہاں تک لے آتی ہے اپنے آدمی کو کہ اس دھرتی پر تمہارا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو تمہارے ماں باپ، ان سے الگ ہو جاؤ۔ تمہارے بھائی تمہارے بہت بڑے دشمن ہیں، ان سے الگ ہو جاؤ۔ تمہاری بہنیں تمہارے بہت بڑے دشمن ہیں، الگ ہو جاؤ۔ پورے گھر سے الگ کر کے اس کو لے کر الگ ہو گئی۔ اب بہن کے حقوق پامال ہوئے، شوہر مجرم۔ ماں کے حقوق پامال ہوئے، شوہر مجرم۔ اور چھوٹا مجرم نہیں، بڑا مجرم۔ جو بڑے گناہ بتائے گئے ہیں ان میں ایک بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ جنت میں جاتے ہوئے قدم روک دیے جائیں گے ماں باپ کے مجرموں کے۔ اتنی بھیانک سزا ان کو ہوگی، کہہ دیا جائے گا تمہارے سارے اعمال اچھے ہیں، ماں باپ کے ساتھ تم نے انصاف نہیں کیا ہے، اس لیے تم کو جہنم میں جانا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مژدہ سنایا اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا۔ یہ عورتیں اپنے شوہر کو جہنمی بنانے کا کام کر رہی ہیں، خود یہ عمل ایسا ہے تو تمہاری آخرت خراب کری اور خود کے لیے ان کے لیے سنو۔ فرمایا گیا عورتوں کو قیامت میں کھڑا کیا جائے گا کٹگھرے میں، اور سوال ہوگا کہ تو نے اپنے شوہر کے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا تھا؟ تو جو اعمال ہوں گے سامنے ہوں گے۔ تباہ کاری مچائی تھی سامنے آئے گا، برباد کر دیا تھا سامنے آئے گا، تو خود وہ جہنم میں جائے گی۔ لوگ جہنم خرید رہے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے، لوگ دوڑ رہے ہیں جہنم کی طرف۔ اور مجھے حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے، فرمایا گیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جہنم کی طرف بھاگیں گے اور جو بچائے گا اسے پاگل سمجھیں گے، جو بچانے کا کام کرے گا اس کو دیوانہ سمجھیں گے۔ آج یہی ہے، ہم لوگ پاگلوں میں آتے ہیں، عقل مند آپ ہیں، ہم لوگ پاگل گنے جاتے ہیں۔ صرف علماء ہیں جو زبان کھول رہے ہیں، ان کی زبان بند کر دو پھر تم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔